بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محقق الاثر ترجمان مسلک اہل حدیث استاذ الاساتذہ ماہر اسماء الرجال جناب شیخ الحدیث و تفسیر مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب شیخ الحدیث جامعہ امام بخاری اکاڑا کو کہ وہ اپنے عالمانہ فاضلانہ محققانہ خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم الذین کفروا بربهم یعدلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزت مآب علماء کرام، عزیز القدر طلباء اعظام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستو، آج کی یہ کانفرنس خالص قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ جب تک شاہ صاحب تشریف نہیں لاتے تب تک میں آپ کی سمع خراشی کرتا رہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما دے۔ یہ دینی مجالس جو ہوتی ہیں ان میں بیٹھنے کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ آپ ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کروں گا
کہ آپ کو اپنا مدعا سمجھا سکوں. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ جان لیں کلمہ طیبہ کی معرفت حاصل کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی الہ برحق ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور ساجی نہیں، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے. یہ زمین و آسمان کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. جس وقت زمین پر ایک بھی موحد باقی نہیں رہے گا اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی. جو شرار الخلق ہے، جو برے لوگ ہیں، ان پر قیامت واقع ہوگی. لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے. لا الہ الا اللہ یہ جنت کا ثمرہ ہے، یہ جنت کی قیمت ہے. لا الہ الا اللہ سے ہی کسی کے نیک اور بد ہونے کا فرق معلوم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب، اس کے موانع اور شرائط سے ناواقف ہیں. بعض بیچارے تو ایسے ہیں جو اس کے حج بھی نہیں صحیح کر سکتے. مجھے ایک دفعہ سندھ میں اتفاق ہوا، یہی موسم تھا گندم کی کٹائی کا، وہاں کچھ لوگ گندم کاٹ رہے تھے. میں نے ان کو بلایا اپنے پاس، کہا کہ آپ کلمہ سنائیں. انہوں نے کہا بابا ہمیں کلمہ نہیں آتا، صحیح کلمہ نہیں آتا. میں نے کہا لا الہ الا اللہ. وہ کہہ ہی نہیں پاتے تھے لا الہ الا اللہ. 15 منٹ ہی گزر گئے، انہوں نے کہا بابا ہم نے گندم کاٹنی ہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. ایک قومی اخبار میں سروے چھپا تھا کہ سرزمین پاکستان میں 65% لوگ ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حج نہیں کر سکتے، اور اکثر بھی اس کے معنی اور مطالب نہیں جانتے. اس کا معنی کیا ہے، کلمہ کا مفہوم کیا ہے. یہ تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے، محور ہے. ہر پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. ہر نبی کی دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم. یہ کلمہ نجات ہے، اس کے بغیر رب تعالیٰ کی معرفت ممکن ہی نہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ کلمہ طیبہ، کلمہ حق، لا الہ الا اللہ کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں. وہ اللہ کی توحید کے منافی اس کلمے کا معنی لیتے ہیں. لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ وہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ نہیں سوائے اللہ کے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے.
جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ اللہ ہے. بھلا یہ کون سی توحید ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کے معنی جاننا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں، کہ جس سے ڈرتے ہوئے اور جس کی تعظیم میں اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. اور جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہ دعا ہو، وہ پکار ہو، وہ قیام ہو، وہ سجدہ ہو، وہ رکوع ہو، وہ امید و رجا ہو، وہ خوف ہو، وہ ذبح ہو، وہ استعانت ہو، وہ استمداد ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے. ہم نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری پکار کرتے ہیں. نعبدو کو یہاں مانا پکار کے ہے، تجھ کو پکارتے ہیں. اصل میں تھا نعبد ایاک ولا نعبد غیرک، نستعین ایاک ولا نستعین غیرک. اللہ ہم تیری ہی پکار کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کی پکار مت کرو. اکیلے اللہ کی پکار کرنی ہے، اکیلے اللہ کی پکار کرنی ہے. یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھے. جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ وہ لا الہ الا اللہ کے دشمن اور مخالف تھے. تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن بن گئے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی نبوت سے پہلے کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے. کسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ کوئی صفا پہ کھڑے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ مان جاؤ گے؟ ما جربنا علیک صدقا ما جربنا علیک کذبا. محمد ہم نے تو آپ کا تجربہ کیا ہے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہم نے سنا ہی نہیں. آپ کو سچا مانتے تھے، سچا. جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی، وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بن گئے. اس سے پہلے تو کہتے محمد آپ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو کہا کرتے تھے، بخاری میں ہے کہ محمد اتنے حیادار ہیں، اتنی تو کواری بچیاں بھی حیادار نہیں ہوتی جتنے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باوجود دشمن ہونے کے. سنن کبریٰ بہقی میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مشرکین کی امانتیں آپ وسلم کے پاس تھی. انہوں نے آپ کو امانتیں سونپ رکھی تھی. آپ نے وہ امانتیں سیدنا علی کو سونپی، علی کی امانتیں ان تک پہنچانا. باوجود دشمن ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین مانے، صادق الوعد مانے، آپ کو امانتیں سونپے. اختلاف کس بات کے؟ اس اختلاف ایک ہی تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے کے سارے الہوں کو ایک الہ بنا دیا. تو کئی ایک الہ ہیں، ایک الہ کیوں بنایا؟ یہ تو بہت اوپری بات ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک الہ کیوں بنا دیا؟ پھر آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا
کہ جب آپ صحن کعبہ میں تھے اور سجدے میں تھے، روسائے مکہ مشرکین کے سردار کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ پہ فلاں کی اونٹنی کی اوج پڑی ہے اور بچہ دانی پڑی ہے، کون ہے جو اٹھا کر محمد کی پیٹھ پر رکھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک بدبخت شقی القلب اٹھا، وہ اوجری لائے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی چھوٹی بچی تھی، اپنے ہاتھوں سے وہ اوج کو ہٹاتی ہے اور سوال کرتی ہیں تم ایسے اور ایسے ہو، بتاؤ میرے بابا کا جرم کیا ہے؟ تیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طائف کی بستی میں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کرنے کے لیے گئے، وہاں کے اوباش اور بدماش لڑکوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، آپ کو ستایا، تمسخر اڑایا، آپ کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ جبرائیل آئے، اگر آپ کہیں میں اللہ کو حکم سے اس وادی کو ملا دوں، اللہ وادی قومی فإنہم لا یعلمون، آپ کے دل سے دعا نکلی، اللہ ان کا کچھ عمر تو نکل جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے میں صبر کرتا ہوں، مراد یہ ہے ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی تیری عبادت کرنے والا ہو۔ تیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدبخت آیا، اس نے آپ نے گلو اطہر میں آپ کے گلا مبارک میں چادر ڈالی اور زور زور سے کھینچا، صدیق آڑے آئے، آپ کی آنکھیں مبارک باہر نکل آئی، بتاؤ جو کہتا ہے میرے رب اللہ ہے اس کو تم قتل میں درپے کیوں ہو؟ اور میں آپ کو بتاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھوں سے بھرپور زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لیا، مدنی زندگی میں ایک دن رسول اللہ آرام سے نہیں بیٹھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا۔ یہاں رک کر میں ایک اور بات عرض کیا دیتا ہوں، ہم اس سے ہر ایک دنیا کے حالات کو سہتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے، دنیا میں مصیبتوں، دکھوں، رنجوں، غموں، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں، لیکن دین میں اللہ کی راہ میں ہمیں کانٹا بھی چبھے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کی حیثیت کو نہیں پہچانا، ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا نہیں کرنا، ذرا سی تکلیف بھی اللہ کی راہ میں برداشت نہیں کر سکتے، پھر اس تکلیف اگر آ جاتی ہے اس کو کیش کراتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی چھوڑ دے، پھر کیا خیال ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ان کے منہ میں مٹھائی لڈو ڈالتے ہیں کیا؟ ہماری یہ جو دعوت ہے، ہم یہ جو بیانات اور تقریریں ہیں، یہ غیر مؤثر ہیں۔ اگر یہ مؤثر ہوتی تو لوگ ہمیں پتھر مارتے، آوازیں کرتے، ہمیں جیلوں میں بند کرا دیتے، ہمیں علاقہ بدر کر دیتے، ہمیں قتل کر دیتے۔ کیا پہلے نبیوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے گھر نہیں کیا گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حکیم کون ہے؟ میرے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کا منبع بنایا ہے، اس کے باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ کی جب آپ نے دعوت پیش، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھے، نہ ہی اللہ کی توحید کا ہم نے درس لیا، نہ ہی ہماری یہ خواہش اور تمنا ہے
کہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، یہ ہماری زندگی کا مطبع نظر ہی نہیں بنا۔ ہم نے زندگی میں، اپنی زندگی میں 60 سال گزاری، 70 سال گزار دیے، 80 سال کے بابے ہو گئے، اللہ کی توحید کا سبق ایک دن بھی کسی کو نہیں سنایا، توحید کی دعوت ایک دن بھی نہیں دی۔ میٹھی گولیاں دیتے ہیں، میٹھی گولیاں، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کریں گے اتنا ثواب ملے گا، یہ کریں اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا درس نہیں دیتے۔ کیوں؟ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیں، آپ کے اپنے پرائے ہو جائیں گے، برادری آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کے دوست دشمن ہو جائیں گے، لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ سے سوشل بائیکاٹ ہوگا، لوگ آپ سے منہ موڑ لیں گے، آپ سے رشتہ ناتا ختم کر دیں گے، لوگ تانے آپ کو دیں گے، جیلوں میں بند کرا دیں گے، مصائب کے پہاڑ آپ پر ٹوٹیں گے اگر لا الہ الا اللہ کا صحیح معنوں میں آپ درس دیتے ہیں تو۔ مسئلہ ہی نہیں، ہم کوئی عقیدہ توحید کی، عقیدہ کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو جنت بانٹتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کتنوں کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، زد پڑتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کو ہم نے قریب کرنا ہے، قریب کرنا ہے لوگوں کو۔ کتنا قریب کر لیں گے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیں۔ کوئی قریب آتا ہے کہ دور جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یاد رکھیے، اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام میں قلت اور کثرت کے حوالے سے کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، فلاں جماعت اتنی بڑھ گئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس مسلمان کو بھی فائدہ ہو گیا، وہ بھی موحد ہو گیا، وہ مشرک تھا، قبروں کو سجدہ کرتا تھا، غیر اللہ کی نام کی دعائی دیتا تھا، آج اللہ وحدہ لا شریک کی پکار کرتا ہے۔ یہ کوشش بہت بہترین کوشش ہے۔ بڑے بڑے بیچارے ان کے ماتھوں میں شکن پڑ جاتے ہیں کہ جی توحید بیان نہ کریں، یہ کڑوا سچ، یہ نہیں برداشت، باقی سب کچھ لگے رہے۔ توحید کا کوئی سبق نہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، یوں ہاتھ باندھتے ہیں، یوں رفع الیدین کرتے ہیں، لمبی داڑھی ہے، گھر کا ماحول دیکھے، بچوں کا عقیدہ دیکھے، کافرانہ عقیدہ ہے۔ یہ اہل حدیثوں کے گھروں کی حالت ہے۔ کہاں توحید اللہ کی ہمارے گھروں میں رہ گئی ہے؟ آنے والی نسل بے دین ملحد ہوگی، مشرک ہوگی۔ مسلمانوں اپنی فکر کرو، اپنی ذات کا مسئلہ یہ الگ ہے، یہ آسان ہے، لیکن مسئولیت ہے، اولاد کی، بیوی کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، قریبیوں کی، محلہ داروں کی مسئولیت شدید۔ اللہ اگر اولاد کے بارے میں پوچھ لے تو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ پیغمبروں کی سنت نہیں؟ کیا یہ اصحاب محمد کا دین نہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو، رشتہ داروں کو جمع کر کے اللہ کی توحید پر کاربند رہنے کی وصیت کی جائے؟ میرے بیٹو، اللہ کی توحید پر قائم رہو، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ میرا بیٹا، قائم و دائم رکھنا، اللہ کے سچے دین پر قائم رہنا، اور اسی کے ساتھ اپنے اللہ سے جا ملنا۔ یہ کوشش ہی ہماری کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تھوڑی سی زمین ہے، قطع ارض ہمارے پاس ہے، اس کو بانٹو، بندر بانٹ کرو۔ یہ میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا، کئی تو ایسے ہیں صرف بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ یہ مال ہے، مال جس کے لیے آخرت برباد کر رہے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔
اپنی نسلوں کو اللہ کی توحید پر قائم چھوڑو. اور میں علماء ربانی سے یہ التماس کرتا ہوں، میرے بھائیوں، ہم سب کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب و توحید کا درس دینا چاہیے. یہ درس مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ گلیوں کوچوں میں بازاروں میں بھی ہونا چاہیے، چوراہوں پر بھی ہونا چاہیے، یہ کھیتوں میں کھلیانوں میں کسانوں کا بھی ہونا چاہیے، یہ دفتروں میں بھی ہونا چاہیے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب و توحید جو ہے، اس کی شروحات لکھی گئی، اتنی جو شمار میں نہیں آتی. علماء نے اپنا علم جمع کر دیا ان کتابوں کے اندر، ان شروحات کے اندر. وہ ساری کی ساری کتاب و توحید کی شروحات ہمارے پاس ہونی چاہیے، زیر مطالعہ ہو، اور ان کو پڑھ کر ان سے فوائد لے کر اس قوم کے سامنے پیش کرنے چاہیے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اگر آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ آپ سے نالاں ہو جائیں گے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیں، ایک دن آئے گا جب ہم قبر میں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تیرا بندہ تھا جو مجھ کو اللہ کی توحید کا درس دیتا تھا، مگر میں اس درس کو نہیں سنتا تھا، یہ قبول نہیں کرتا تھا. آج مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ بندہ تو حق گو بندہ تھا. آپ کی یہ میری آخرت بنے گی. یقین جانے ہم گونگے بہرے ہیں، ہماری زبانیں گونگ ہیں، اخلاق بانٹ رہے. کیا اخلاق، کیا خیرخائی ہے انسانوں کی؟ خیرخائی یہ ہے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو اپنی توحید بتا دے، سکھا دے. یہ خیرخائی ہے مسلمان کی. اللہ اس کا عقیدہ اچھا کر دے، میرے اللہ اس کا عقیدہ بہتر کر دے، یہ تیری معرفت حاصل کر لے. یہ خیرخائی ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ کی توحید ہی نہ بتائیں، لوگوں کو بتائیں نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کیا ہے. معاشرہ برباد ہو چکا ہے، زمین پہ فساد پھیل چکا ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے. دیکھتے نہیں، یہ زرعی ملک ہے، زرعی ملک پاکستان. یہاں کھیتوں کی ہریالی اور شادابی دیکھ، گندم کھیتوں سے بیر نکل رہی ہے. ابھی کٹائی ہوگی، گندم کہاں سے منگوائیں گے؟ یہ اللہ کا قہر، برکت ختم ہو گئی. یہ شرک کی وجہ سے برکت ختم ہوئی، یہ ہماری بدعمالی اور روسیائیوں کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی. یا اللہ یہ معدنی ملک کا معدنیات ہے، دنیا کے کسی ملک میں ایسی معدنیات جو پاکستان میں ہے. یہاں کے نوجوان ذہین فتیر ہیں، محنتی ہیں، جفاکش ہیں، مگر بھوک سے مر رہے ہیں بیچارے، حرام خوری میں پڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسان کے پاس اللہ رب العالمین کی توحید نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوائیوں کا سپرے کر کے، کھادیں لگا کر، اچھا بیج لگا کر کوئی فائدہ حاصل کر کے؟ ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے. ورنہ اس زمین میں اللہ نے ہمارے لیے رزق رکھا تھا. آج حالت یہ ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں. میں نے دیکھا وہ مسجد کے دروازے سے لے کر یہاں تک خواتین کی لمبی قطار ہے، لمبی قطار. کیوں کھڑی ہے؟ آٹے کا ایک تھیلا لینا ہے. آٹا بھی ناقص، پتہ نہیں کیسی گندم سے وہ تیار کیا گیا ہے. لیکن نہیں خیال ہم کو، ہم نے اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں کی. نہ کرو میرے بیٹا، اس کو بند کرو فتنے کو. بیٹھ جائیں آپ، شاہ صاحب آئیں گے، ان کی ریکارڈنگ کر لینا میرے بیٹا، میری کوئی ریکارڈنگ ضروری نہیں ہے. بیٹھ جائیں آپ. یہ بدعمالیوں کی شامت ہے. کیا فائدہ بھائی؟ اللہ نے زندگی ایک بار دی، اللہ کی ذات میں خوش ہو جائیں، توحید کا سبق سیکھیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، بہت فائدہ ہو جائے گا. یہ دنیا میں بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی. لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید
صحیح اسلامی عقیدہ کے بغیر بھی کوئی عمل قبول ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسلام میں مت رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ادنا عمل بھی اللہ کے ہاں تہامہ پہاڑوں برابر ہو جائے تو دو چیزیں لے کر آئے، صحیح عقیدہ لے کر آئے اور دوسرا اخلاص لے کر آئے۔ جب تک اسلامی عقیدہ نہیں، اخلاص نہیں، اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو 300 تک رکعات نوافل رات کو پڑھتے ہیں، 1000 دانے کی تسبیح وہ پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے، توحید کے دشمن ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں دیکھتے ہیں، مشکلوں میں مخلوق کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے وہ تعظیم بجا رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے چاہیے۔ سبحان اللہ، آج ہم بزدل بھی بن گئے، کافر قوموں کا ہم پر تسلط ہے، نوجوان بزدل بن گیا، ماحول معاشرے سے مرعوب ہو جاتا ہے، عورتوں جیسا بھیس اختیار کر لیا۔ کیوں کہ جرت و بہادری ختم ہو گئی، دل مردہ ہو گیا، دماغ مفلوج ہو گیا کہ اللہ کے سامنے اکیلے، اللہ کے سامنے جو نہیں جھکتا، جو رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کو بہادر اور ڈر قوم بنائیں، یہ عزت والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کی نصرت آج بھی آ سکتی ہے، جبرائیل ان کی مدد کے لیے آج بھی آ سکتا ہے، بشرطے ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ بزدل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے آپ ٹھہرے کہ تھوڑا ٹائم سستا لیتا ہوں۔ اپنی تلوار مبارک آپ نے درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکائی اور آپ کے ساتھ ہی دیگر درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قیمت کون ہے جو محمد کا سر لائے، اتنے اونٹ پائے؟ اے شقی بدبخت، نکلتا ہے، تلوار نکالی، نیام سے تلوار نکالی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رکھ دی۔ محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بتاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد کریم نے کیا فرمایا ہوگا؟ فرمایا اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ یہ یوں سمجھے کہ کوئی کسی کے کان پٹی پر پستل رکھ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، ایسے اس کے ہاتھ کام بھی نیچے ایسے آئے، آپ نے تلوار اٹھائی، بتا اب کون بتائے گا؟ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے۔ مدینہ میں ایک افواہ پھیلی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر دور تک آپ نے چکر لگایا، لوگوں آرام سے سو جاؤ، دشمن کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کہ جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوتا ہے وہ دلیر اور بہادر ہوتا ہے، اللہ اس کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیتے ہیں، وہ عظیم سے عظیم تر بن جاتا ہے۔ آج اہل حدیثوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ میں روتا ہوں اللہ کے بندو، اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس مت کرو کہ دوسرے لوگ بھی میری طرح ہیں، یہ وہ میں ان کی طرف ہوں، ایسے ختم کر دو یہ نظریہ۔ آپ ممتاز حیثیت کے لوگ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے توحید کے پاسبان ہو، آپ نے اس ملت کو، اس قوم کو اللہ کی توحید کا درس دینا ہے۔ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امیر، آپ کی سنتوں کے پاسبان ہو۔ اللہ نے آپ سے اللہ اپنے دین کے غلبے کا کام لینا ہے۔ یہ سستی کاہلی ختم کر دے، یہ ڈر و خوف دور کر دے۔ یاد رکھیے،
قومیں اللہ کی توحید سے بنتی ہیں، توحید سے، توحید پاسبانی کرتی ہے۔ یہ بچے اٹھتے کیوں ہیں جی؟ بیٹھو میرا بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ بخاری میں ہے ایک عورت، ایک بادشاہ کا بچہ اس نے اٹھایا ہوا، اس کے گلے میں ہار ہے، سرخ موتیوں کا ہار ہے، وہ ہار ٹوٹا اور گر گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہار کہاں؟ کہتی ہے ٹوٹ گیا، ہار ٹوٹ گیا، پتہ نہیں مجھے علم نہیں کہاں گیا۔ باتیں کرتی ہو، ہار نکالو، ہار۔ اب بیچاری پریشان ہے، کیا کروں، کیا جواب دوں؟ کہ اس کی جامع تلاشی لو، جامع تلاشی لو، اس کو برہنہ کر دو، برہنہ۔ وہ کہتی ہے میں بہت پریشان ہوئی، اب تو میرے پاس جو میری عزت تھی وہ بھی جاتی رہ جائے گی۔ میری قوم پر، میری قوم پر، میری قوم پر جب کبھی مصیبت آتی تھی کسی اللہ کو پکارتی تھی، آج میں کیوں نہ اس اللہ کو پکاروں، وہ میری مدد کو آئے۔ ایک چیل آئی، چیل چونچ میں ہار اٹھائے مجلس میں گرا دیا، اللہ نے اپنی بندی کو توحید کی برکت سے بری کر دیا۔ اگر عزتیں چاہتے ہیں ہم، سر بلندی چاہتے ہیں ہم، دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہیں، پھر اللہ کی توحید کا لم بلند کرنا ہوگا۔ وہ نوجوان بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ذہین بچہ دیں، اسے میں یہ جادو سکھا دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اسے ایک ذہین بچہ دیا، آپ اس کو جادو سکھایا کریں۔ وہ بچے کو کہا گیا کہ آپ نے وہاں جانا ہے، اسے درس لینا ہے۔ راستے میں ایک راہب تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ایک مواحد تھا۔ وہ بچہ بجائے اس جادوگر اور ساحر کے پاس جانے کے، اس نیک صالح مواحد کے پاس جانے لگا۔ اللہ کی توحید اس کو سمجھ آ گئی، اللہ کی توحید سمجھ آ گئی۔ وہ نوجوان لیٹ ہو، گھر والے پوچھے لیٹ کیوں ہوتے ہو؟ بچے سکول سے لیٹ ہو تو والدین پوچھتے ہیں نا، بھائی 3 بجے چھٹی ہوتی ہے، گھر تک 10 منٹ لگتے ہیں، 12 منٹ کیوں لگ گئے؟ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا۔ بہرحال مسئلہ بنا اس قوم کے لیے کہ ان کے راستے میں ایک بہت بڑا جانور بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کہنے لگے کہ اگر ایسے ہے تو ایسا کر، یہ جانور اٹھا دے۔ اس نے چھوٹا سا کنکر اس جانور کو مارا، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ سارے سمجھ گئے کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ اس نے عقیدہ توحید کا ان کو درس دیا، وہ مواحد مان گئے۔ جب وہ مواحد مان گئے، بادشاہ کو پتہ چلا، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کہا یہ کھائیوں والے ہیں، کھائیاں کھدائی گئی، آگ سلگائی گئی، انگارے سلگائے گئے، ان کو الٹا لٹا دیا گیا۔ اللہ کی توحید کے لیے مچلتے ہیں وہ لوگ، مچلتے ہیں، آگ کے انگارے ہیں، جسم بھی انگارہ ہی بن گیا۔ اور اس نوجوان جو تھا، اس کو بادشاہ نے کہا کہ اس کو ادھر نہیں، میرے پاس لاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو کہتا ہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، بتا تو میرا کیا کر سکتا ہے؟ بادشاہ حیرانوں پریشان، چھوٹا سا بچہ نوخیز مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کو لے جاؤ سمندر میں، وہاں پھینک کر آؤ۔ لے کر گئے، وہاں طوفان اٹھا، لے جانے والے غرق ہو گئے، وہ بات سلامت باہر ساحل پہ آ گیا۔ بادشاہ کو کہتا ہے میرے بچے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا درد سر بن گیا۔ وہ نوجوانوں، محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہو تو تمہارے دلوں میں مخلوق کا ڈر کیوں ہے؟ تم تو عظمتوں والے ہو، تم اصحاب محمد کے وارث ہو، تم ائمہ اہل سنت کو ماننے والے ہو، ابن تیمیہ کے آپ روحانی فرزند ہو، اور حالت کیا ہے؟ ہم چگے بنے ہوئے، ڈرتے ہیں،
گھبراتے ہیں جو ڈر اللہ کے لیے مخلوق کے لیے روا سمجھتے ہیں. جو امید اللہ سے قائم رکھنی چاہیے تھی وہ مخلوق سے کیوں رکھتے ہیں؟ درختوں سے ڈر رہے، درختوں سے، دیواروں سے ڈر رہے ہیں. ہمیں بتائیں ہمارے گھر میں کچھ ہے تو نہیں؟ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ یہ کوئی عقیدہ ہے؟ وہ نوجوان اس کو کہا لے جاؤ، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، بلندی سے اس کو نیچے گراؤ. پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، نیچے گرایا، پہاڑ میں لرزہ آیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آ گیا. بتا تو میرا کیا کر سکتا ہے؟ عجیب منظر نہ ہوگا؟ کیسا لگتا ہوگا؟ ایک نوجوان ہے مواحد، اس کے سینے میں اللہ کی توحید ہے. ظالم بادشاہ، تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر قتل کرنا چاہتا ہے کہہ دے بسم اللہ رب ھذا الغلام، تب قتل کرے گا، ورنہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ کس بنیاد پہ ہے؟ دعویٰ دیکھو ذرا، جس کے اشارے پہ انسانوں کی گردنیں اترے، وہ اس نوجوان اس کے لیے درد سر بن گیا. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت کیا ہے، رب کتنی قدرتوں والا ہے. رب کریم کو ماننے والے ایسے ویسے نہیں ہوتے جیسے میں اور آپ. موسیٰ علیہ السلام ہے نا مشہور، یہ تو جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام. استغفر اللہ. بادشاہ نے مقابلہ رکھا، اس دور کے بڑے بڑے جادوگر بلائے اور وہ اس کی خوشنودی چاہتے کہ ہم جیتیں گے، بادشاہ سلامت ہمیں نوازیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھتے ہیں سارا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. جب ان کو اللہ کی توحید سمجھ آئی، رب موسیٰ پر ایمان لے آئے. اسی مجلس کے اندر پہلے جادوگر تھے، اب موحد مسلمان ہیں، اب موسوی بن گئے ہیں. پہلے فرعونی تھے. فرعون کو کیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. دیکھیں لمحہ بدلتا کیسے ہے، لمحہ بدلتا کیسے ہے، تبدیلی کیسے آئی. لمحہ بھر اس کے لیے نیاز مندیاں ہیں، لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں. یہ ایمان، یہ توحید، یہ اللہ کی معرفت. بادشاہ کہتا ہے، فرعون کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کر لے جو تو نے کرنا ہے، تو ہمارا بال بھی میکا نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے. یہ پیغمبروں نے درس دیا ہے. آج مسلمانوں نے توحید الاسماء والصفات جو عقیدہ توحید کے اساس اور بنیاد اس کو ضائع کر دیا. میں بھی یہی بتاتا ہوں قبروں پر سجدہ نہ کرو، اچھی بات ہے. میں بھی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق اور مالک نہیں. یہ بات اچھی بات ہے، مگر عقیدت الاسماء والصفات کہاں گیا؟ میرے اللہ کے ناموں اور صفات کے متعلق توحید تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے. اس زمین پر انصاف کرو. اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، پوری زمین چھان مارو. توحید الاسماء والصفات کیسے؟ جیسے صحابہ محمد کے پاس تھی، ائمہ اہل سنت نے عقیدت الاسماء والصفات جو پیش کیا، سوائے اہل حدیث کے اس زمین میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. فرد واحد کے پاس بھی نہیں جو اہل حدیث سے علیحدہ ہے. مسلمانوں، اہل حدیث و عظمت والے ہو، تمہاری بھاری ذمہ داری ہے اللہ کے ناموں کی توحید، اللہ کی صفات کی توحید جو اہل سنت کے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، وہ آپ کے پاس ہے. دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کو مواحد کہلوانے کا حق نہیں ہے. یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. ہمیں کسی سے کیا، ہم تو اپنے بھائیوں کے خیرخواہ ہیں. ہم تو گھر سے چلتے ہیں، اللہ تیرے دین کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لیے رب کریم سے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں.
ہمیں کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ان کی مخالفتیں کرے بھائی؟ ہم تو محبتیں بانٹنے والے ہیں، نفرتیں بانٹنے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں ہمیں قریب سے دیکھو، ہمارے عقیدے کو پڑھو، ہمارے اعمال کا جائزہ لو کہ ہم کون لوگ ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا عقیدہ سب پہ واضح ہے، لاؤ اسلاف امت کا، ائمہ اہل سنت کا عقیدہ سامنے اور ہمارا عقیدہ بھی سامنے رکھو۔ ایک شک میں بھی مخالفت ہو، ایک جزء میں بھی مخالفت ہو، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم میں۔ پوری دنیا کو ہم دعوت حق دیتے ہیں، آؤ انصاف کرو، ہمارے عقیدے کا جائزہ لو، ہمارے عقیدہ کو ائمہ اہل سنت پر پیش کرو، ایک شک میں مخالفت ثابت کر دو، ہم آپ کو سلام کریں گے۔ اہل حدیث کو ریت کی حویلی چھوڑی ہے جس کو لوگ پھونکے سے اڑا دے، ایک بہت بڑی سچائی اور حقیقت نام اہل حدیث ہے۔ ہمارا مسلک یہ انسانوں کا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے جس سے دیگر ادیان اور مذاہب لوگوں نے خود وضع کی ہے۔ ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ایک تسلسل ہے جو محمد کریم سے چلا، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین ائمہ اہل سنت سے چلتا ہوا آج ہمارے تک پہنچا، اور امت کے آخری انسان تک یہی دین حق پہنچے گا۔ لوگ تو ہمارے بارے میں عجیب خیال رکھتے ہیں، لوگ سمجھے جس طرح ہمارے بزرگوں نے کوئی دین وضع کیا شاید ان کا بھی کوئی بزرگ ہوگا جس نے ان کا دین وضع کیا۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ ان کا بابا ہے، توجہ فرمائیں ذرا، ابن تیمیہ ان کا بابا ہے۔ جی ہاں، ابن تیمیہ ہمارا بابا ہے، لا شک ولا ریب، مگر ابن تیمیہ کو آپ جانتے نہیں ہیں کہ ابن تیمیہ کون تھا۔ بادشاہ اپنے درباروں میں ابن تیمیہ کو بلاتے تھے، بدعتی آتے تھے، اہل ضلال آتے تھے، اہل کفر آتے تھے، اہل شرک اہل الحاد آتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے اس کو جیل میں بھیجے، ابن تیمیہ یہ کہتا ہے اس کو جیل میں بھیجے۔ اکیلا ابن تیمیہ بیٹھا ہوتا تھا، بدعتیوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی، بادشاہ سامنے ہوتا تھا، مناظرے ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تن تنہا دین محمد کے لیے لڑتا تھا۔ آپ ابن تیمیہ کو جانتے نہیں، اتنی مبارک ہستی ہے کہ 728 ہجری میں فوت ہوا۔ آج بھی علماء حق ابن تیمیہ سے عقیدہ سیکھتے ہیں، رب کی معرفت سیکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ معمولی حیثیت کے انسان نہیں تھا، ایسے بیٹھا ہوتا تھا۔ جی آپ کا مدعا کیا ہے، مسئلہ موقف کیا آپ کا؟ ہم یہ کہتے ہیں دلیل دو۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا، بدعتی حدیث پیش کرتا تھا، بتائیے ابن تیمیہ کیا جواب دیتا تھا؟ سنیں، کہتے ہیں نا ابن تیمیہ ان کا بابا ہے، ہمارے بابے کی خون تو دیکھو کیسی تھی۔ ایک بات کہتے تھے، بتاؤ یہ آیت آپ سے پہلے بھی کسی نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آپ سے پہلے بھی کسی نے سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ سمجھی ہے، ضرور سمجھی ہے، بالیقین سمجھی ہے، مگر بتا سلاف امت میں یہ بات کوئی کرنے والا کون ہے جو تو آج کر رہا ہے؟ ابن تیمیہ نے بتا دیا کہ دین وہ ہے جو صحابہ محمد سے روایت ہوا ہے۔ دین تو وہ ہے کہ صحابہ یہ آیت پڑھتے تھے تو عقیدہ کیوں نہیں بنایا جو آج آپ بنا رہے؟ سمجھتے تھے صحابہ کے نہیں؟ سمجھتے تھے۔ یہ ہے ہمارا بابا جس نے ہمیں محمد کریم کی چوکھٹ میں لا کھڑا کیا، یہ آپ کے مقتدا اور مطاع ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی حق کا امام اور احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، جس مسئلے میں پہلوں میں صحابہ میں اہل سنت میں تیرا امام کوئی نہیں، تیرا پیشوا کوئی نہیں، وہ مسئلہ پہلوں میں کسی نے اختیار نہیں کیا، تو اس مسئلے میں بات کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس مسئلہ میں بات کرنے کی ضرورت کیوں؟ کہ حق کس کے پاس؟ اسلاف امت کے پاس ہے، ائمہ اہل سنت کے پاس ہے۔
ائمہ اہل سنت کے پاس. بعض بیچاروں نے تو یہاں تک ہمیں کہہ دیا کہ یہ تو انگریز کی اولاد ہے. اللہ یاد باللہ، وہ بتانا چاہتے دنیا والوں کو ائمہ اہل سنت بانجھ ہو گئے تھے. اللہ اکبر. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من حذرهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک. یہ سمجھتے ہیں کہ حق مفقود ہو گیا تھا، حق مٹ گیا تھا. مسلمانوں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حق رسول اللہ سے چلا، یہاں تک پہنچا، یہاں سے لے کر قیامت کی صبح تک زمین پر رہے گا. ایک لمحہ کے لیے بھی دین محمد زمین سے مفقود نہیں ہوا تھا. ایک لمحہ کے لیے اللہ کا دین مفقود نہیں ہوا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ان کی توحید بناوٹی توحید ہے. اہل سنت کی توحید کے مقابلے میں اہل کلام متکلمین کی توحید ہے. اللہ کے ناموں میں گمراہ، اللہ کی صفات میں گمراہ ہو گئے ہیں ظالم. مفوضہ انہوں نے پیدا کیے، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، رافضیہ، اہل رائے، اہل ارجاء، اہل الہاد. یہ علم کلام کی پیداوار ہے، یہ اللہ کی توحید کے دشمن تھے. یہ علم کلام دنیا میں وضع اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی توحید کو ملیا میٹ کر دے. آپ کیا سمجھتے؟ ہم سوئے ہوئے؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے. تمہاری سازشوں کو ہمارے بڑوں نے سمجھا تھا، ہم نے بھی سمجھا ہے. شریعت کا علم، وحی کا علم، علم نبوت صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس، اور کسی کی بات اس دنیا میں نہیں ہے. یہ ایک پیغام ہے، ہر جگہ پہ ہم نے اس پیغام کو عام کیا ہے. ہم زندہ ہیں، عام کرتے رہیں گے انشاءاللہ بتوفیق اللہ باذن اللہ. ہم مر جائیں، آپ اپنی نسلوں میں یہ بات چھوڑ کر جائیں کہ علم نبوت صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں. اللہ کی توحید ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ توحید ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ مسلمانوں یہ صرف سات کتنی؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ صرف 7 صفات کو مانتے. کتنی صفات کو مانتے؟ اور مسلمانوں کیا ہمارے رب کی صرف 7 صفات ہے؟ صرف 7 صفات ہیں. اس کی اتنی صفات ہے کہ اس کے سوا کوئی اور شمار کر سکتا بھی نہیں. اس کی اتنی صفات ہے، اور ان صفات میں بھی وہ گمراہ ہیں. کتنی صفات مانی؟ 7. ان میں بھی کیا ہے؟ ان میں بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے. یہ ان کی توحید کا حشر ہے. کیوں ان کو حق مواحد کہلوانے کا؟ اس زمین میں ان لوگوں نے فساد پھیلایا. اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ اکبر، انہوں نے کیا کرنا تھا اس مخلوق کے ساتھ. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں کے دین کی حفاظت کے لیے کو اپنے خاص بندوں کا چناؤ کر دیا، جو دین کے پاسبان اور محافظ بن گئے. حالت یہ ہے انسانوں کی، اللہ کی معرفت ختم، رب کی تعظیم نہیں، اس کی پہچان نہیں ہے. ذرا سی تکلیف مصیبت آتی ہے، غیر اللہ کے نام کی دعائی دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی دعائی دیتے ہیں، ان کی پکار کرتے ہیں دور نزدیک سے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات الہیہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو نہیں جانا، رسول اللہ کی ہستی کو نہیں جانا. اگر اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کے مرتبے کو جانے. کہ دنیا میں اگر کسی انسان کو اختیار مل سکتا ہے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، حیات مبارکہ، کسی ایک صحابی سے جھوٹی، وضعی، من گھڑت، بے اصل، نقلی، جعلی روایت بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس گیا ہو اور کہا ہو اللہ کے نبی میں دکھی ہوں، میرا دکھ دور کر دے، میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد دے دے، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، میں مصیبت میں پھنسا ہوں میرے کام آ جائے، میں مشکل میں پھنسا ہوں میری مشکل کشائی کر دے، میری حاجت براری کر دے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بھی نہیں گئے، ایک صحابی بھی نہیں گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گیا ہو، اللہ کے نبی میں غمگین ہوں، میں دکھی ہوں، پریشان ہوں، آپ میری مدد کو پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کی زندگی میں اصحاب آپ کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو منو ٹنو مٹی کے نیچے مدفون ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سی پریشانی مخلوق کی طرف جھک جاتے ہیں، ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف چلی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے نبی آپ میری مدد کو پہنچے۔ کوئی صحابی، کوئی تابعی، تبع تابعی، امام، سکہ مسلمان ایک بھی نہیں ہے جو رسول اللہ کو یہ کہ اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ ہندوستانی ہمارے بھائی جو ہیں، یہ ان کی کارستانی، یا پہلے صوفیوں کی کارستانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری مدد کو پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد، ادرکنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری مدد کو آئے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ، مجھے اللہ کے لیے کچھ دیجیے۔ اور خود شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز 11ویں اور مشکل کشا دیکھیں، مشکل کشا دیکھیں، یا علی مدد، خود کہتے ہیں کہ علی کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیے گا، ان کے نام کے مرثیے پڑھتے ہیں، اور علی کو مشکل کشا کر خود علی شہید ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو شہادت سے 2 کر دیا گیا کہ نہیں تھی؟ شہادت سے 2 کر دیا گیا تھا، لیکن ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنی بیوی فاطمہ کو بھی لے کر گئے، بابو آپ کے پاس یہ غلام ہیں، ان میں سے ہمیں عنایت کر دیجئے۔ جب نکاح ہوا تو کیا دیا جہیز میں اور کیا مار میں دیا، یہ سب کے سامنے ہے۔ اور رسول اللہ نے جناب علی کو جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مخلوق کے نام کی دعائی دیتی ہے، مخلوق کو پکارتی ہے، جو اپنی زندگی پر بھی قادر نہیں، مر گئے بیچارے، موت آ گئی ان پر، لوگوں نے ان کو کفنایا، نہلایا اور دفنایا، ان کی اولاد یتیم، بیوی عورتیں جو بیگمات تھیں، ان کی عورتیں تھیں، بیویاں، وہ بیوہ ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا، وارثوں نے بانٹ لیا، ہمارے مشکل کشا حاجت روا بن گئے، دور دراز سے قبروں کا سفر کرتے ہیں، عرس میلے لگاتے ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، غیر اللہ کے اڈے آباد کر رکھے ہیں، غیروں کی دور قریب سے پکار کرتے ہیں، ان کے نام کی نیازیں پیش کرتے ہیں، ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں، ان کے نام کی لٹے اور بار رکھتے ہیں، ان کے نام کا تعویذ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی بھول گئے کہ 13 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی توحید کا درس دیا۔ نماز مکی زندگی کے آخر میں فرض ہوئی، معراج کب ہوئی اللہ کو پتا ہے، کون سے سن، کون سے مہینے، کون سے دن۔ یہ جھوٹے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی فلاں سن میں ہوئی، 27 رجب کو ہوئی۔ تمہیں شیطان نے وحی کی، کس نے تم کو بتایا؟ اللہ کی منشا میں یہ تھا میرے بندوں کو محمد کریم کی معراج کے بارے میں نہ بتایا جائے، مگر انہوں نے قریدنا شروع کر دیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے، کہنے کیا لگے فلاں طریق معراج۔ مسلمانوں، محمد کریم کی معراج حق، بولے معراج حق، اور حالت بیداری میں آپ کو معراج ہوئی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مگر تاریخ کا علم نہیں۔ روزے رمضان کے روزے کب فرض ہوگے؟ مدینہ میں۔ حج کہاں فرض ہوگا؟ مدینہ میں۔ زکوٰۃ کے حکام کب آئے؟ مدینہ میں۔ مکہ میں کیا کرتے رہے؟ اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے۔ اس درس کو ہم لمحہ بھر میں بھول گئے،
ہم نے یاد ہی نہیں کیا، یاد ہی نہیں کیا. غیر اللہ کے اڈے آباد کر دیے، مسجدوں کے اندر بھی شرک لے آئے، گھروں میں بھی شرک، ماحول معاشرہ میں بھی شرک، ہر طرح شرک کی بہتات ہے. توحید کا جنازہ نکال دیا. ان کو پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کتنی طاقتوں اور قوتوں والا ہے. اللہ کو ماننے والا کبھی مخلوق کے سامنے ما فوق الاسباب مدد نہیں طلب کر سکتا. ایک تحت الاسباب مدد، آپ کے پاس پانی ہے، میں کہوں گا مجھے پانی پلائیں، پیاس لگی ہے، آپ مجھے پانی دیں گے، میں پیاس بجھا لوں گا. ایک ہے ما فوق الاسباب، جہاں اسباب دم مار جاتے وہاں مدد رب العالمین کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ میری زندگی بڑھا دے، نہیں کہہ سکتا کسی کو مجھے نفع نقصان پہنچا دے، مجھے نفع پہنچا دے، میرا نقصان دور کر دے. نہیں کہہ سکتا میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے. یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتا. ہم نے سمجھا ہی نہیں اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو ہی نہیں سمجھا. اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کے رتبے اور مقام کو بھی ہم نے نہیں سمجھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ پوری کائنات جن و انس ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور ہر ایک پکارے، اللہ کو پکارے، اس کے نام کی دعائی دے اور کہے میرے اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ عنایت کر دے. ہر ایک دل کھول کر اپنے رب کے سامنے التجا کر دے، وہ سب کو عطا کر دے. تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی اتنی سوئی سمندر میں ڈبوئے اپنے ساتھ پانی لاتی ہے. یہ میرے رب کے خزانے ہیں، یہ میرے رب کے خزانے ہیں. حالت کیا ہے کہ جو ہماری بات ہی نہیں سنتے ان کو ہم نے الہ و معبود بنا لیا. قرآن نے ثابت کر دیا، جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں. یہ قرآن نے ثابت کیا کہ نہیں؟ اور یہ تو سنتے بھی نہیں، یہ تو سنتے بھی نہیں، تو جواب کیسے دیں گے جب سنتے نہیں؟ پکارنے کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اس لیے کہ جب جن و انس کل کائنات ایک مقام پہ جمع ہو جائے، جب وہ اللہ سے مانگے گی تو شور مچ جائے گا، شور ہوگا، شور. اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے. ہر ایک مانگے گا اور شور مچ جائے گا. میرا اللہ ہر ایک کی سن کر اس کی حاجت براری کرنے پر قدرت رکھتا ہے. پھر اور اگلی بات وہ یہ کہ ہر ایک اپنی بولی اور زبان میں بولے گا، ہر ایک اپنی زبان میں بولے گا. دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر ایک کی زبان سمجھ کر اس کو عطا کرنے والا میرا اللہ ہے. بزرگ زندہ تھا، لوگوں کی روٹیوں پر پلتا تھا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ معذرت کے ساتھ چلو الفاظ کی سختی ہے. وہی مریدوں کی نذرانوں پہ گزارا تھا. یہ کہتے کیسا پیر ہے جو زندگی میں مریدوں سے لیتا رہا اور بعد از وفات مریدوں کو دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ زندگی میں مریدوں کا کھاتا رہ گیا، مرنے کے بعد مریدوں کو کھلاتا ہے. زبردست کام ہے نا؟ کیسی توحید، کیسا عقیدہ. پس دیوار کا علم نہیں، پیڑ پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مرنے کے بعد اس خدائی اختیارات مل جاتے ہیں.
کہتے ہیں زندہ ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد تو ان پورا جہان کھل جاتا ہے، ایسے جیسے ہتھیلی ہے، ہر چیز کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تمہارے الہ کیسے بن گئے، یہ تمہارے معبود کیسے بن گئے، مشکل کشا حاجت روا کیسے بن گئے؟ یاد رکھو مسلمانوں، شرک بے دلیل عمل یہ اللہ نے ثابت کر دیا ہے، اور اللہ کی مخلوق عاجز درماندہ مخلوق جس کو عدم سے اللہ نے وجود بخشا، جو اللہ کی نعمتوں پر قائم ہے، جن کے معاملات کی تدبیر رب العالمین کرتا ہے، وہ میرے اور آپ کے مشکل کشا حاجت روا کیسے بن گئے؟ وہ دستگیر، وہ غوث، وہ غریب نواز کیسے بن گئے؟ وہ غریب نواز کیسے بن گئے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ عید آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو خواتین عید پڑھنے کے لیے گئی ان میں شامل تھی، آپ کا خطبہ سماعت کیا، آپ گھر تشریف لائے، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ گئے، پوچھا کون؟ کہنے لگی زینب۔ آپ نے کہا مدینہ میں کئی زینبیں ہیں، کون سی زینب؟ میں عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہوں۔ اور کہنے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے متعلق خبر نہ دینا، نبی پاک کو ہمارے متعلق خبر نہ دینا۔ یہ کون کہتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی ہے، زینب۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر بیوی آئی، آپ کو معلوم نہیں اس کا نام کیا، وہ کون ہے، جب تک رسول اللہ کو خبر نہ دی جائے آپ نہیں جان سکتے، جب تک اللہ وحی نہ کرے، اللہ مطلع نہ کرے آپ جان نہیں سکتے۔ یہ کس بات کی بولی ہیں جن کو ہم نے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا ہے، ان کو پس دیوار کا کوئی پتہ نہیں، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں، بیچاروں کو گھر کی خبر نہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یدعون من دون اللہ، جن کی تم اللہ، جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا پکار کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، نفی کے سیاق میں شیئا نکرہ آ گیا، معنی عموم کا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے نہ ذرہ پیدا کیا ہے نہ کر سکتے ہیں، مضارع ہے نا، حال و استقبال، نہ ذرہ پیدا کیا ہے نہ کر سکتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہے، مردہ زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وما یشعرون ایان، یہ شعر سے شعور ہے، یہ شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں، انہیں بال برابر بھی خبر نہیں ہے ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، بال برابر بھی خبر نہیں ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا یہ میری مخلوق ہے، جو تمہارے مشکل کو حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں جی، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آپ پرسکون ہو جائیں جی۔ حضرت شاہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ توجہ فرمائیے، حضرت شیخ حافظ صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کو جنہوں نے ذرہ پیدا نہیں کیا، جنہوں نے ذرہ پیدا نہیں کیا، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے خبر تو دو
جن کی تم اللہ کے سوا پکار کرتے ہو، دونا سوا کے معنی میں سوا، اللہ کے سوا جن کی تم پکار کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کیا پیدا کیا؟ ایک ذرہ دکھاؤ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، جو جبرائیل نے پیدا کیا، کسی جن نے پیدا کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے پیدا کیا ہو، ایک ذرہ دکھا دو۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ان کو شریک ٹھہراتے ہو میرا جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یہ میری مخلوق ہے۔ اس لیے خالق کے لیے علم اور قدرت، یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ان کے پاس نہ علم ہے نہ قدرت ہے، بتاؤ تمہارے اللہ کیسے بن گئے؟ تمہارے اللہ کیسے بن گئے؟ اتنا تو بتاؤ۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کی اللہ کے سوا تم پکار کرتے ہو، وہ کھجور کے اوپر ایک جھلی اور ریشہ، اس کے بھی مالک نہیں۔ کس کے مالک نہیں؟ اور جھلی کے بھی مالک قطمیر، نکیر اور فتیل، یہ تین لفظ کھجور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حقارت کے طور پر پیش کیے ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اوپر جھلی ہے اور کھجور کی گٹلی کے اندر ایک دھاگا ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، تو گھبراتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے مالک نہیں، تمہیں رزق نہیں دے سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ خالق تو میں ہوں آپ کو اور ان کا، یہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا کیسے بن گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ نہیں فرمایا کہ حضرت صاحب ابھی ان کی توجہ نہیں، محو صراط ہے، توجہ ہوگی پھر دیکھیں گے مرید آئے ہیں حاجت براری کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، جی کیا لینا ہے آپ نے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم قربت چاہتے اللہ کے قریب کر دے، اللہ ہماری سنتا نہیں، آپ کی بولتا نہیں، آپ بڑے ہیں اللہ کے ہاں آپ کا بڑا جاہ مقام ہے، یہ ساری بات ہے۔ یہ نہیں فرمایا ناراض ہیں کچھ نذرانہ پیش کرو تو راضی ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا، راضی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نذرانے پیش کر کے؟ ہیں جی، اگر بڑے پیر صاحب کی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں نہ دیں تو خوف رہتا ہے کہ بھینس ہی نہ مر جائے، گائے نہ مر جائے، میں مقدمے میں ہاری نہ جاؤں، میرا دشمن مجھے نابود ہی نہ کر دے۔ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ رزق میں کمی آ جائے گی۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کہتا ہے رزق اللہ سے مانگو، یہ تمہارے روٹی رزق کے بھی مالک نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھوکا مر جاؤں گا، میرا سہارا ہے یہی دینے والے۔ ایک اور بھی گروہ آیا، وہ کہتا کیا؟ واللہ یؤتی وانا القاسم، اللہ عطا کرتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی ہی بگاڑ دیا۔ اہل حدیثوں، آپ کا وجود مبارک موجود ہے، تم اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کے پاسبان ہو، تو محمد رسول اللہ کی شریعت کے محافظ ہو، تو رسول اللہ کی حدیثوں کے محافظ۔ آپ نے غلط معنی عام نہیں ہونے دیا، کہتے ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھاتے ہیں اور تم رسول اللہ کا کھاتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طبرانی کے اندر روایت آتی ہے آپ کے گھر مہمان آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ نے گھر سے پتہ کیا کوئی کھانا ہے؟ کچھ نہیں،
گھر میں مہمان ہے، بتائیں میرے اور آپ کے گھر میں مہمان ہے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اللہ تیرے در پہ ایک سوالی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہے، تیرا فضل مانگتا ہے۔ فضل اور رحمت کا مالک بھی یہاں رحمت، مخلوق رحمت، صفت رحمت نہیں، اور صفت کا خالق نہیں، وہ تو اللہ کی صفت ہے نا۔ یہ جو رحمت ہے مخلوق ہے۔ رحمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کیا ہوا کہ انصاری سے ابھی بھنا گوشت لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا، اپنے مہمانوں کو پیش کیا۔ ہذہ من فضل اللہ، ہذہ من فضل اللہ ونحن ننتظر الرحمہ، یہ میرے اللہ کا فضل اترا ہے، ابھی محمد منتظر ہیں، اس کی رحمت بھی آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم سے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا القاسم، قربان جو امام بخاری پر کتاب العلم اور کتاب الجہاد، کتاب المغانم کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کہ اللہ علم عطا کرتے میں محمد تقسیم کر دیتا ہوں، اللہ مال غنیمت دیتا ہے میں محمد تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس کا معنی تو یہ بنتا تھا۔ اور بخاری کے اندر بعض الفاظ ہیں جو ان الفاظ کا معنی متعین کرتے ہیں، وقت نہیں۔ حالت کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلَا لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے اندر نصرت کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں۔ اللہ نے نفی کی، استطاعت کی، یہ نہیں کہ مدد کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ان کو خدائی اختراعات ملتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں ہے وہ اختراعات؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ۔ ان کے اندر استطاعت نہیں، ان کے اندر وہ استطاعت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے اندر طاقت نہیں۔ اللہ نے نفی یہ نہیں کی کہ مدد نہیں کرتے، کہا ان میں مدد کی طاقت نہیں ہے، مانگ لو ان سے۔ فَدْعُوهُمْ فَدْعُوهُمْ فَدْعُوهُمْ، لگاؤ زور، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جواب تو دیں، آپ کو اگر سچے ہو جواب لے کر دو، سچے ہیں جواب لے کر دو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لوگوں کو چاہیے مجھ سے مدد مانگے، لوگوں کو چاہیے میری عبادت کریں، لوگوں کو چاہیے میرے نام کی دعائی دیں، لوگوں کو چاہیے میری پکار کریں، لوگوں کو چاہیے مجھ سے دعائیں کریں، لوگوں کو چاہیے میرے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، لوگوں کو چاہیے مجھے اپنا اللہ رب مان لیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ جی ہم نے کن کو پکارنا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وہ کتنے گمراہ ہو گئے، یہ حق سے سیدھی راہ سے بھٹک گئے، یہ گمراہ ہو گئے۔ ان کو پکارتے جو ان کو قیامت تک جواب، اور قیامت تک جواب ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير۔ غیب کی بات ہے، یہ قبر کی بات ہے، رب کے علاوہ ان کے متعلق تمہیں کوئی خبر دے سکتا؟ پکار لو، تمہاری سنے گے نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، یہ تو ہمارے بچے عورتیں اس آیت کا معنی سمجھ سکتی ہے، عورتیں اور بچے اس آیت کا معنی فوراً سمجھ لیں گے۔ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا بالفرض والمحال،
سن بھی لے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. ہوگا کیا؟ انکار کر دیں گے. اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی میلے ٹھیلے لگتے تھے, ہمارے اوپر بھی کوئی خانقاہ قائم ہو گئی تھی, ہمارے اوپر بھی کوئی مزار بن گیا تھا. اللہ فرماتے ولا ينبئك مثل خبیر, یہ اندر کی خبریں, اندر کی, یہ میرے بندے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم, یہ تو تم جیسے بندے ہیں, جیسے تم بندے ہو. مرتبے کا کم اور زیادہ ہونا الگ بات ہے, مگر خدائی اختیارات ان کے پاس, اور خدائی اختیارات ان کے پاس نہیں ہے. اللہ نے چیلنج کر دیا, یا ایھا الناس, اے کل کائنات کے باسیوں لوگو, ضرب مثل, بہت بڑی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ, غور سے سنو, کان لگا کر سنو, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یا ایھا الناس ضرب مثل, ضرب مثل, ایک چھوٹی مثال نہیں, عظیم مثال, تفخیم کے لیے ہے یہاں تنوین. بڑی مثال پیش کی جا رہی ہے, غور و فکر سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اور وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے. کیوں اللہ نے یہاں ذباب کا ذکر کیا؟ حقارت کے طور پر, حقارت کے طور پر ذکر کیا. ذباباً, مکھی نہیں پیدا کر سکتے. مکھی, اور مکھی اگر ان کے قبر سے کوئی شرینی اٹھا کے لے جائے, شرینی اٹھا کر اس کو واپس بھی لانے کی قدرت, سارے کے سارے مل کر بھی اس کو واپس لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, ضعف الطالب والمطلوب, ضعف الطالب والمطلوب. قبر والا جو معبود وہ کمزور, سمجھے آتی ہے, اور عابد بھی کمزور, مطلوب مکھی بھی کمزور. کمزور مکھی, معبود کمزور, مانگنے والا کمزور. جو مکھی سے کوئی چیز چھڑا نہ سکے, وہ تیرا مشکل کشا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے, تیرے کام کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں, خرابی واقع ہو گئی ہے, خرابی واقع ہو گئی. اللہ کی توحید کو مٹایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ سارے سلسلے قبوں جبوں سے متعلق ہے. یہ قبروں سے فیض, قبروں سے فیض, قبروں سے فیض, قبروں سے فیض. یہ مجنون, یہ پاگل, یہ دیوانے, یہ مشرک, نہ طہارت, نہ پاکیزگی, نہ عقیدہ, نہ عمل, نہ شرافت, نہ حیا. یہ تو انسانوں سے بھی خارج ہے, یہ تو جانوروں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں. ان کو اپنا الہ و معبود جانتے ہیں. ایک جگہ پہ ایک صاحب, وہ کیا کرتے تھے, ایک نہر کا پل تھا, سخت گرمی میں, جون جولائی کے مہینے میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, ننگے پاؤں, ننگا جسم, ننگا ہلو پل. وہ اس وقت تانگے چلتے تھے. وہاں کی لید نہر کے اندر گراتا ہے. توجہ فرمائیں, لید کیا کرتا تھا؟ وہ لید نہر کے اندر گراتا تھا. وہ مجذوب پاگل مرا, اتنا بڑا قبہ بن گیا, 3 غریبوں کے گھر بن جاتے اس سے. ان کا الہ و معبود بن گیا. زندہ تھا, پاگل تھا, پاگل, دیوانہ, بے وقوف تھا, مر گیا, ولی بن گیا. اور ایک اور ولی تھا, مرنے سے پہلے, بولیے مرنے سے پہلے, اس کے منہ سے بلغم نکلنا شروع ہو گئی کہ چمٹیاں اس کے اوپر چڑھ جاتی تھی. اس کے چارپائی کے پائی کے نیچے برتن, اس میں پانی ڈال کر رکھتے کہیں بزرگ پر چمٹیاں نہ چڑھ جائیں. مرا, اتنا بڑا قبہ بنا دیا, میلہ لگتا ہے, سالانہ عرس لگتا ہے, دور دراز سے مریدین آتے ہیں, نذرانے آتے ہیں. اللہ اللہ, ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ کیسے کیسے عذابوں والے لوگوں کو بھی اپنا بڑا بنا لیتے ہیں. اور یہاں رک کر ذرا آپ میری طرف توجہ فرمائیں, ایک ایمان افروز واقعہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں.
کچھ لوگ ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی وجہ سے، کچھ اللہ کے رسول کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، کچھ اللہ کی کتاب کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، کچھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ادھر پنجاب کے اندر، یہ جنوبی پنجاب کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا اپنے پاؤں کے نیچے ابو بکر عمر لکھ کر رکھتا تھا، پاؤں کے نیچے ابو بکر عمر لکھ کر رکھتا تھا، جوتا نہیں پہنتا تھا، اور کہتا تھا روزے قیامت کو بھی مانتا تھا، اگر اللہ مجھے کہے ابو بکر عمر کو مان ورنہ میں تجھ کو جہنم میں ڈالوں گا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، ابو بکر عمر کو نہیں مانوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی مکد بند ہو گئی تھی۔ اس کی مکد آپ کو پتہ ہی کو نہیں، اس کی مکد پیشاب، بڑے پیشاب والی جگہ بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا پیشاب بند ہو گیا، نیما کرتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی بڑے پیشاب والی جگہ ہی ختم ہو گئی تھی۔ الیاذ باللہ، پیشاب کیسے کرتا تھا بولیے؟ وہ پیشاب کھاتا تو تھا نا، پیشاب کا اس کو الٹا لٹکاتے منہ کے بل پیشاب کرتا تھا، منہ کے بل۔ اس مذہب کو ماننے والے بھی لوگ اس مذہب کی سچائی پر فخر کرتے ہیں۔ کیسی باتیں انسانوں میں، مجذوب پاگل، جن کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بات واضح فرما دی، بخاری واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، یہ بعد وفات کی خبر ہے۔ مجھے نہیں پتا روز قیامت مجھے کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونے والا اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور قرآن میں یہ ہے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلیتی معاشیتی، میری بیٹی جو مانگنا چاہتی ہے مانگے، جو میرے پاس ہوگا آپ کی مانگے تو چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میری بیٹی اللہ آپ کو پکڑ لے تو میں اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا سکتا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو بڑے اختیارات مل جاتے ہیں، بڑے اختیارات مل جاتے ہیں، کرنیاں پرنیاں والے بن جاتے ہیں، اور ان کے کبے جبے آباد کر رکھے ہیں۔ اور یاد رکھے کہ کبا کہاں سے آیا، آخری بادشاہ صاحب کی اجازت کے ساتھ، کبا کہاں سے آیا؟ امپورٹ ہے کبا، کہاں سے؟ امپورٹ۔ ہاں آپ امپورٹ چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں نا، امپورٹڈ، ہر چیز جو امپورٹڈ ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کبے ہمیں پسند ہے، وہ ادھر سے آیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ کیا مانا؟ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں اس کو مانا مساجد بنا لیا، مساجد نہیں، عبادت گاہ بنا لیا۔ اور بعض اعتراض کرتے ہیں یہ موذی قادیانی، دیکھو جی کہ نصارہ کے کون نبی عیسیٰ، اس کا مطلب عیسیٰ تو فوت ہو گیا تبھی تو وہ ان کی قبروں کی پوجا کرتے اور انہوں نے عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ نصارہ بھی یہود کے انبیاء کو مانتے تھے، تب اللہ نے ان کا ذکر کر دیا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ عقل والے کے ہاں نہ کسی پاگل کے ہاں۔ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، ہاں ایک بے وقوف کے ہاں ہے۔ ادھر سے کبے آئے، اور وہ آئے جو 12 والے تھے، 12 والے ان کے ہاتھ لگ گئے، یہ ہمارا فلاں امام فلاں امام فلاں امام، ان کے کبے بنا لیے، اور ان سے امپورٹ ہو کر پھر 11ویں والوں کے پاس آ گئے، جن کے پاس 11ویں تھی انہوں نے کہا ہمیں بھی چاہیے نا۔ یہ تو بڑی زبردست شکم پروری کے ذریعے ہے، لوگوں کا جان بھی لوٹو، مال بھی لوٹو، عزت بھی لوٹو، ایمان بھی لوٹو، لٹیرے لٹیرے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اہل حدیث ہو، مسلمانوں، اہل حدیث کا وجود اس زمین پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اہل حدیث نہ ہو دنیا میں، نہ لوگوں کا مال بچے، نہ جان، نہ عزت، نہ ایمان۔ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں یہ۔
وہاں سے چلے 11ویں والوں کے پاس آ گئے. ان کا دین بن گیا، ان کا دین بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ام سلمہ اور ام حبیبہ، انہوں نے گرجا کا ذکر کیا حبشہ کے اندر. کیا خوبصورت گرجا تھا. فرمایا اولئک اذا مات منهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صبروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ محمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت بولتی ہے. نیک بندہ فوت ہوتا اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے. تصویریں ہیں، تصویریں یہ فلاں فلاں کی تصویریں ہیں. یہ شاہ عبد القادر جیلانی تصویر بنائی، ساتھ کشتی بنا دی، ڈوبتی کشتی کو سہارا دے رہے. بے وقوفو، ظالمو، عقل کے اندھو، کہاں 600 صدی میں شاہ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے، آج جھوٹی موٹی تصویریں بنا کر انسانوں کو برگلا رہے ہو. اور ایک حکیم صاحب تھے، کو ملحد ٹائپ تھے، میں ان کی وہ گیا مطب پر، میں نے کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ اور یہ گھوڑا، کہتا ہے یہ حسین اور اس کا گھوڑا ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. میں کہا یہ تو پلید حکیم ہے جی، ظالم ہے، برا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. کہاں حسین رضی اللہ تعالی اور کہاں یہ گندی تصویر؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تصویریں بناتے ہیں. اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ اللہ کے ہاں بری مخلوق، یہ اللہ کے ہاں بری مخلوق جو اللہ کے ولیوں، صلحاء، انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بناتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر کاربند رکھے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. شاہ جی معذرت جی آپ سے، وقت زیادہ ہو گیا.